السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 18۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو اللہ یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں ان میں سے جسے چاہے وہ معاف کر دے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ گمراہی میں چلا گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک کی معافی نہیں ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے، یہ کسی صورت نہیں معاف ہوگا۔ اور دوسرے کون سے گناہ ہیں جن کی معافی کی توقع ہو سکتی ہے؟ دوسرے گناہوں کے متعلق بھی یقینی طور پہ نہیں یہ کہا گیا کہ وہ معاف ہو جائیں گے، یہ کہا کہ اللہ جس کو چاہے اور جو سا گناہ چاہے معاف کر دینے کا اختیار رکھتا ہے، چاہے تو ان پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ گناہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک ہی گناہ میں دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق، دوسرے بندوں کا حق۔ تو اللہ جسے چاہے اپنا حق معاف کر دے، جسے چاہے نہ کرے، مگر بندوں کے حقوق کی ادائیگی لازمی ہے، اور بندے جب تک معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اپنا حق تب ہی معاف کرے گا جب حقوق العباد ادا کیے جائیں گے۔ بندوں کا حق خواہ اس دنیا میں ادا کیا جائے یا ان سے معاف کروا لیا جائے، یا اللہ اپنی مہربانی سے حقدار کو بدلہ اپنی طرف سے ادا کر دے، بہرحال بندوں کے حقوق کی معافی کے بعد اللہ کے حق کی معافی کی توقع ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات جو اس آیت سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ شرک سب سے بڑی گمراہی ہے۔ شرک کو ایک دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم عظیم سے تعبیر کیا۔ تو ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے سوائے شرک کی۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، حقیقت میں وہ سرکش شیطانوں کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو مشرکوں میں جو شرک کی اقسام پائی جاتی ہیں، شرک کی موٹی موٹی 3 اقسام ہے نا، تو تینوں ہی اس میں آ گئی ہیں۔ ایک شرک فی ذات ہے، اس لحاظ سے مشرکین اپنے دیویوں کو اللہ کی بیویاں اور بیٹیاں سمجھتے تھے، اور ان دیویوں کے ناموں سے ہی یہ بات ظاہر ہو جاتی تھی، جیسے کہ الہ سے لات اور عزیز سے عزا وغیرہ۔ اور شرک فی صفات دوسری قسم، وہ یہ کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ جہاں بھی اسے کوئی بھی پکارے وہ اس کی فریاد سنتا ہے، اور مشرکین کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ دیویاں ان کی فریاد سنتی ہیں۔ اور تیسری شرک فی العبادات، قرآن کی تصریح کے مطابق کسی کو اس عقیدے سے پکارنا کہ وہ اس کی فریاد سن کر اس کی مشکل دور کر سکتا ہے یا اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ اس بندے کی عبادت ہے۔ اور مشرکین بھی ایسا ہی عقیدہ رکھ کے دیویوں کو پکارتے تھے، اور یہ صریح شرک ہے، صریح شرک ہے، اپنی دیویوں کے سامنے عبادت کے تمام مراسم بجا لانا جس کا صرف اللہ ہی حقدار ہے۔ تو موجودہ معاشرے میں بھی آپ دیکھیں نا کہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ مزاروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے ان سے مدد مانگتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری وہ مشکل دور کر دیں گے۔ تو یہ ان کی عبادت کرنا ہے، کوئی شرک فی العبادت ہے، اور یہ معاف نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی ذات میں انہیں، اللہ کی صفات میں انہیں شریک ٹھہرانا ہے، یہ شرک کی معافی نہیں ہے، باقی ہر گناہ کی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، شیطان سرکش کو پکار رہے ہیں، یہ سرکش شیطان۔ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کیا تھا، یہ جو آج کا رکوع ہے نا، یہ ابلیس کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں۔ اس رکوع کا نام ہے ابلیس کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کیا تھا، اگلی آیت آ رہی ہے نا، لعنہ اللہ، اللہ نے ابلیس پر لعنت کی، جس نے اللہ سے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں میں سے اپنا ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا۔ تو شیطان کو پکارنا اس لحاظ سے ہے کہ انسان کو شرک کی جتنی بھی راہیں سجائی ہیں سب شیطان نے ہی سجائی ہیں۔
گویا ایسا عقیدہ رکھ کے خواہ کسی کو بھی پکارا جائے وہ پکار بھی شیطانی ہے اور شیطان ہی کو پکارنے کے مترادف ہے۔ اگرچہ سب لوگ شیطان کو اللہ کا باغی اور سرکش سمجھ کر ظاہری طور پر گالیاں دیتے ہیں، لیکن جو ایسا عقیدہ رکھ کے کسی دوسرے کو پکارے گویا کہ وہ شیطان کی ہی عبادت کر رہا۔ تو شیطان نے اللہ سے کیا کہا؟ میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ لوں گا، یعنی کہ تیرے جو بندے ہوں گے انہیں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا اور اپنا حصہ حاصل کروں گا۔ یہ وہ مقرر حصہ ہے، مطلب کہ شیطان کے فریب میں آ کر لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور آدھے سے بھی زیادہ حصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف جاتا ہے، جیسے کہ اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا نا، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے۔ تو شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا اللہ کو کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ لے کے جاؤں گا۔ تو جو شرک کرتا ہے گویا کہ وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور شیطان نے صرف اتنا نہیں بولا تھا، اس نے آگے اللہ کو طریقہ کار بھی بتائے تھے، میں کیسے کیسے انہیں گمراہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو شرک کے ذریعے گمراہ کرتا ہے نا، پھر وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اس نے کہا کہ میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں انہیں آرزویں دلاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں، میں انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں۔ اس نے اللہ کو طریقہ کار بتائے تھے کہ گمراہ کروں گا۔ تو شیطان کے فریب کی کیا صورتیں؟ جھوٹی آرزویں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، جیسے یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ دوزخ کی آگ انہیں چھو ہی نہیں سکے گی سوائے ان چند دنوں کے جن میں انہوں نے گائے کی عبادت کی تھی۔ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، پیارے ہیں، ہمیں آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ تو ایسی جھوٹی آرزویں اور ایسے عقائد شیطان بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے جس سے انسان گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، مسلمان بھی جو ہے اسی چیز میں آ گئے ہیں، کہتے ہیں جی سیدوں پہ جو ہے وہ جہنم کی آگ حرام ہے، یا گناہگاروں کو جب روکیں گے جنت کے دروازے پہ حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر لیں گے۔ یہ جھوٹی آرزویں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی سفارش کا وعدہ نہیں کیا۔ شفاعت کبریٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ بھی اللہ کے اذن سے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بھتیجی اپنی بیٹی اور اپنی پھپھی کو کہتے رہے، اعملی یا فاطمہ، عمل کر لے فاطمہ، تیرا بابا تیرے کام نہیں آئے گا۔ اپنی پھپھی کو کہا کہ مجھ سے دنیا میں جو چاہیے لے لے، میں آخرت میں آپ کو نہ بچا پاؤں گا۔ تو یہ جھوٹی آرزویں شیطان دلاتا ہے۔ جیسے یہ نصارہ نے کفارہ مسیح کا عقیدہ گھڑا تھا نا، ایسے کہتے ہیں جی سید حضرات کی نسل جو ہے پاک ہے، پھر پیروں کی بھی سفارش، جی ہمارے فلاں پیر ہیں، ہم نے ان سے بیعت کی ہوئی، ان کی سفارش سے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہ شیطان آرزویں دلاتا ہے کئی طرح سے، دنیاوی کامیابیاں، شادمانیاں، عیش و عشرت کے سبز باغ دکھا کر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ جی 4 دن کی زندگی ہے، جی لو، عیش کر لو، اور انسان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں انہیں آرزویں دلاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا وہ چوپایوں کے کان پھاڑیں۔ اہل عرب یہ کام کیا کرتے تھے، جب کوئی اونٹنی 10 بچے جن لیتی یا جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوتے تو اسے اپنے دیوتا کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے، اور علامت کے طور پہ اس کا کان چیر دیتے تھے۔ تو کیا جی میں ان سے جانوروں کے کان پھڑواؤں گا، یعنی کہ میں ان کو شرک میں مبتلا کروں گا۔ کیا موجودہ دور میں نہیں ہو رہا یہ سارا شرک؟ کیا ہم نہیں درباروں پہ، مزاروں پہ بکرے جا کے چڑھاوے چڑھا رہے، مرغیاں، بکرے، چیزیں، وہ کام، وہ جانور جو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، کیا ہم نے اسے انسانوں کے نام پہ ذبح کر رہے؟ فلاں مزار پہ دیگ چڑھانی ہے، فلاں مزار پہ چادر چڑھانی ہے، غریب کا بچہ بھوکا مر رہا ہے، غریب کا بچہ ننگا ہے، اور چادر مزار پہ چڑھے گی۔ شیطان نے کہا تھا میں انہیں حکم دوں گا وہ چوپایوں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کریں۔ شیطان کا ایک اوچھا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ وہ انسان سے شکل و صورت میں تبدیلی کرواتا ہے۔ مثلا کوئی مرد ایسی شکل و صورت بنائے کہ وہ عورت لگے، یا کوئی عورت ایسی شکل بنائے کہ وہ مرد لگے۔ آپ نے دیکھا نہیں یہ موجودہ دور میں لڑکیاں ٹام بوائے بنی پھرتی ہیں، پینٹ شرٹ پہن رہی ہیں، اور لڑکوں کی طرح کا ہیئر اسٹائل اور لڑکا بننے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اسی طریقے سے لڑکے جو ہیں وہ لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، دوپٹے ڈال رہے ہیں گلوں میں۔
پھر یہ کہ اپنی ہی شکل میں اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ قطع و برید کی جائے کہ اس سے خوبصورت بن جائے. مثلاً یہ کہ لڑکے دیکھیں داڑھی کٹوا رہے ہیں جی اس سے ہم خوبصورت بنیں گے، جبکہ اللہ نے داڑھی رکھی ہے. تو یہ اللہ کی تخلیق میں چینجنگ ہے نا. اسی طریقے سے لڑکیاں آئی بروز بنوا رہی ہیں. اللہ کے نبی نے لعنت کی نامسا اور متنمسا آئی بروز بنوانے اور بنانے والی پہ، دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی. جس سے بنوائی جائے اس پہ بھی لعنت اور جس کی بنائی جائے اس پہ بھی لعنت. اسی طریقے سے جو ہے یہ وگ لگا کے اپنے بالوں کو لمبا کرنا، جبکہ اللہ نے جو ہے وہ بال جتنے دیے ہیں، حدیث میں ہے نا بالوں سے بال جوڑنے والی پہ بھی لعنت ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ لینس لگانا، نظر کے لینس تو جائز ہیں، علماء کا فتویٰ ہے اس بارے میں کہ مجبوری اور بیماری کے تحت جو ہے وہ جائز ہے. لیکن اللہ کی تخلیق میں چینجنگ کہ اللہ نے کالی آنکھیں بنائی ہیں تو میں جو ہے گرے آنکھیں کر لوں. یا اسی طریقے سے جو ہے اپنے جو ہے وہ دانتوں میں خلا پیدا کروانا، یا انجیکشن لگوا کے ہونٹوں کو جو ہے اپنے موٹا کر لینا، یا خوبصورتی کے لیے جو ہے پلاسٹک سرجری وغیرہ کروا لینا. یہ ساری چیزیں شکل و صورت میں تبدیلی. یا پھر لڑکوں سے لواطت کرانا، یعنی کہ جس کام کے لیے اللہ نے کسی اور مخلوق کو پیدا کیا اس سے وہ کام لینا ہی نہیں. یعنی کہ مرد مرد سے تعلق قائم کر رہا ہے، عورت عورت سے تعلق قائم کر رہی ہے. پچھلے دنوں پاکستان میں ایک قانون بھی پاس ہوا ہے جس پہ بڑا شور اٹھا تھا. تو یہ بھی تخلیق میں تبدیلی ہے نا، اللہ کی پیدا کردہ. پھر اسی طریقے سے مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، یا برتھ کنٹرول، یا منصوبہ بندی، یا اقساط حمل سے جو ہے انسانی نسل کو روکنا، یا خصی کرنا، یا عورتوں کو گھر کے میدان سے باہر لا کر کھیتوں اور معیشت کے میدان میں لانا کہ عورتیں کمائیں اور مرد گھر بیٹھ کے کھائیں. جو کام فطرت کے خلاف ہے ان کے نتائج ہمیشہ برے نکلتے ہیں. اور انسان جو ہے فطرت کے خلاف جب جنگ کرتا ہے تو اس میں ناکام رہتا ہے، اور یہ سب پٹیاں شیطان پڑھاتا ہے. ہر زمانے میں اس کی صورتیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اب آپ دیکھ لیں موجودہ دور میں جو ہے وہ کیمرے اور ایپ ایسی آئی ہیں، بیوٹی کیم کے ذریعے شکل کو کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے کہ اللہ تو نے ہمیں ایسے بنایا تھا لیکن ہمیں لمبے بال چاہیے، ہمیں کھڑی ناک چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے، تو خود کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. تو یہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ تیری پیدا کردہ تخلیق میں تبدیلی کریں. تو اللہ نے کہا جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اس نے صریح نقصان اٹھایا. یعدہم ویمنیہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے. مثلا شیطان کا یہ پٹی پڑھانا کہ توحید کے ہوتے ہوئے باقی سب گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح گناہوں پہ دلیر بنا دینا، یا اولیاء اللہ کے ان کے مریدوں کے حق میں سفارش کر کے چھڑا لینے کے عقیدے کو پختہ کر دینا. یا پھر یہ کہ ابھی کافی زندگی پڑی ہے کر لیں گے کام، یا نیک اعمال کے لیے جو ہے ابھی توبہ کی کیا جلدی پڑی ہے. ایسے سب وعدے اور امیدیں شیطان انسان کو فریب میں مبتلا کرنے کے لیے کرتا رہتا ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں بہت آرزویں پیدا کرتا ہے جس سے انسان کی ہرس اور انسان کی جو ہے لالچ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا جو ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی ہرس اور خواہشات جوان ہوتی جاتی ہیں، اور یہی دو باتیں تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے. طول عمل کی وجہ سے انسان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اسے کسی بھی وقت دنیا سے رخصت ہونا ہے. اپنی موت انسان کو بھول جاتی ہے، حالانکہ ایسی آرزویں کسی کو ساری عمر حاصل نہیں ہوئی اور نہ ہوں گی. اور ایسی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے انسان کئی قسم کے گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ موت دبوچ لیتی ہے اور اس کی طویل خواہشات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے شیطان آرزویں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کی باتیں تو سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے نجات کی وہ کوئی صورت نہیں پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو انہیں ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قول میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا. تو یہاں دوزخ کے ذکر کے بعد جنتیوں کا بھی ذکر آیا ہے. اللہ کی سنت ہے نا، جہاں اللہ ڈرا رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ساتھ ہی امید بھی دلاتا ہے. جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں جہنم کا، جہاں آسمان کا ذکر آتا ہے وہاں زمین کا. تو یہاں پہ جو ہے وہ ترغیب کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے ڈرایا گیا ہے نا، تو شیطان کے پیروکاروں کا ذکر تھا. اب بتایا گیا کہ شیطان کے وعدے اور امیدیں تو سب مکر و فریب ہیں، اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں ان سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ بالکل سچا ہے. اور اللہ سے بڑھ کر سچا ہو بھی کون سکتا ہے. لوگوں کے اعمال کے اچھے اور برے نتائج اور جنت اور دوزخ کے حالات وہ سب اس کی نظروں میں ہیں. زمان اور مکان کی رکاوٹیں تو ہمارے لیے ہیں نا،
जन्नत और दोज़ख हमारे लिए गैब है, अल्लाह के लिए तो सब बातें जो हैं वो हाज़िर ही हाज़िर है, शहूद ही शहूद है। तो अल्लाह कहता है कि मैंने जो बात की है, मेरी बात सच्ची है, शैतान की आरज़ुओं में नहीं आना, मुझसे बढ़ के सच्चा कौन होगा? लैसा बिअमानीकुम, अल्लाह कहता है कि निजात का दारोमदार तुम्हारी आरज़ुओं पर नहीं है और ना ही अहले किताब की आरज़ुओं पर है। तो जो भी बुरे काम करेगा इसकी सज़ा पा लेगा और अल्लाह के सिवा अपना कोई हामी और मददगार नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ये जो सस्ती निजात के अकीदे बनाए हुए हैं ना शैतान ने, कि इंसान को गुमराह करता है कि जी अ, मतलब इंसान आप देखें ना इस मैदान में मुसलमान यहूद नसारा से भी 2 हाथ आगे हो गए हैं, जिन्होंने पीरों की सिफ़ारिश के अलावा दुनिया में बेहेश्ती दरवाज़े भी बना लिए, जन्नती दरवाज़े। जो शख़्स इस दरवाज़े से उस पीर के उर्स के दिन गुज़र गया, तो वो बेहेश्ती है, जन्नती है। तो इस आयत में अल्लाह ने ऐसी खराफात की तरदीद करते हुए निजात की सही राह फरमाई और बोला कि अल्लाह का कानून जज़ा व सज़ा है। तो बात ये है कि आरज़ुओं से कुछ नहीं होगा, जो बुरे काम करेगा वो सज़ा पाएगा, जो अच्छे काम करेगा, ख़्वाह मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि वो ईमान लाने वाला हो, तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और इनकी ज़र्रा बराबर भी हक़ तलफ़ी नहीं की जाएगी। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लमा, और इस शख्स से बेहतर किसका दीन हो सकता है जिसने अल्लाह के सामने अपना सर तस्लीम में खम किया और वो नेकोकार भी है और यकसू हो जाने वाले इब्राहिम के तरीके की पैरवी कर रहा है, इस इब्राहिम की जिसे अल्लाह ने अपना मुखलिस दोस्त बना लिया था। तो बात ये है कि पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि मेरा कानून जज़ा व सज़ा है। हर इंसान को सिर्फ़ वही कुछ मिलेगा जो उसने खुद कमाया। बुरे अमल का बदला बुरा होगा, अच्छे अमल का अच्छा। जज़ा और सज़ा के लिहाज से मर्द और औरत में मैं कोई फ़र्क नहीं करूँगा। और अगर किसी ने छोटी से छोटी नेकी भी की होगी तो इसका बदला ज़रूर मिलेगा। छोटी से छोटी नेकी को मैं नज़रअंदाज़ नहीं करूँगा, किसी की ज़रा बराबर हक़ तलफ़ी नहीं करूँगा। और क़यामत के दिन कोई भी शख़्स, ख़्वाह इसका पीर हो या करीबी रिश्तेदार हो, किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। और ये नामुमकिन है कि ज़ैद के गुनाह का बार अबू बकर के सर पर डाल दिया जाए। जिसने जो गुनाह किया उसको उसी के मुताबिक जज़ा व सज़ा मिलेगी। और शफ़ाअत के मुस्तहिक सिर्फ़ गुनाहगार मुवहिदीन होंगे जिनके अंदर तौहीद होगी। वो भी इन शराइत के साथ कि जिसके हक़ में अल्लाह खुद सिफ़ारिश करवाना चाहेगा, उसी की सिफ़ारिश की जाएगी। जिसकी इजाज़त देगा उसी की। और बाकी जो निजात की राहें हैं वो सब शैतान की बताई हुई हैं और इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, नुकसान ज़रूर होगा कि ऐसी उम्मीदों के सहारे दुनिया में इंसान गुनाहों पे और ज़्यादा दिलेर हो जाता है। और अगली आयत में अल्लाह ने कहा कि क़यामत के दिन ये जो मन घड़त सहारे हैं ये काम नहीं आएँगे, तो अल्लाह के अज़ाब से अपने आप को बचा लो। उससे ज़्यादा खूबसूरत दीन कौन है? जो किसका है? जो रब के सामने अपना सर झुका दे, सरे तस्लीम ख़म करे, हर बात में रब की माँगे, अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर दे, वजहहू लिल्लाह, अपनी ज़ात अल्लाह के सुपुर्द कर दे। व हुवा मुहसिन, मुहसिन बहुत स्टाइलिश पर्सनैलिटी होती है, अल्लाह का हुक्म मानने वाली, नबी की सुन्नत पे चलने वाली और इब्राहीम के तरीके की पैरवी करे। तो सैयदना इब्राहीम की यहाँ पे काबिल ज़िक्र सिफ़ात 2 हैं। एक ये कि अल्लाह के मुकाबले में उन्होंने तमाम तागूत से, ताकतों से टक्कर ली थी। दूसरा ये कि उन्होंने अपने आबा की तक़लीद का इनकार किया था। बाप-दादा का जो दीन था उससे हट के सही दीन पे चले थे। बुत परस्ती और नजूम परस्ती से टक्कर ली थी। नमरूद की खुदाई का इनकार किया था। चूँकि उन्होंने अपने वक़्त की तमाम तागूती ताकतों से टक्कर ली थी और उनका मुकाबला करते हुए सिर्फ़ अल्लाह के दामन में पनाह ली, लिहाज़ा वो हनीफ़ कहलाए, यकसू कहलाए। और हनीफ़ का यही मायने है, यकसू हो जाना। और दूसरी सिफ़त हज़रत इब्राहीम की ये थी कि अल्लाह के तमाम तर अहकाम के सामने अपना सर झुकाते रहे। ये नहीं कि जो बात आसान या नफ्स को मरगूब थी तो इसे कबूल कर लिया, जो मुश्किल या नापसंद थी तो इसे छोड़ दिया। आयात की हिज़्ब पसंद तावील नहीं करते थे। तो यही वो 2 सिफ़ात थी जिनकी वज़ह से अल्लाह ने सैयदना इब्राहीम को मुख्तलिफ़ तजर्बों और आज़माइशों से गुज़ारने के बाद अपना दोस्त बनाया। अब जो शख़्स मिल्लत इब्राहीम की पैरवी का दावा करता है, इसे इन्हीं 2 सिफ़ात को कसौटी बना के देखना चाहिए कि वो अपने दावे में किस हद तक सच्चा है। इससे ग़र्ज़ नहीं कि वो यहूदी है, ईसाई है या मुसलमान है या कोई और है। सैयदना इब्राहीम का दीन, दीन हनीफ़ है, जिसे अल्लाह ने सब दीनों से बेहतर करार दिया और इस दीन का नाम ही दीन इस्लाम है और ये सब अंबिया का शेवा है। तो इस दीन के अहम अज्जा 2 हैं, एक अल्लाह के सामने सर झुका लेना और दूसरे अच्छे आमाल बजा लाना। और इन 2 अज्जा का मफ़हूम इस कदर वसी है कि इसमें पूरी की पूरी शरीयत समा जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इससे बढ़कर अच्छा कौन होगा जो इब्राहीम के दीन की पैरवी करे, जिसे अल्लाह ने अपना मुखलिस दोस्त बना लिया था। और जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है सब अल्लाह ही का है और अल्लाह हर चीज़ का अहाता किए हुए है। जज़ा और सज़ा का कानून बयान करने के बाद ये फरमा दिया कि कायनात की एक-एक चीज़ अल्लाह की मलकियत में है
اپنے قانون کو نافذ کرنے کی وہ پوری قدرت رکھتا ہے، تو تم اس کی گرفت سے کسی صورت بچ نہیں سکتے۔ تو آج کی آیات ہمیں شیطان کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے بارے میں خبردار کر رہی ہیں کہ شیطان نے رب تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ کس کس طریقے سے گمراہ کروں گا، اور دوسری طرف آج کی آیات ہمیں ابراہیم کے طریقے پہ چلنے کا درس دے رہی ہیں۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، شیطان کے پیچھے جانا ہے یا ابراہیم کے پیچھے جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سرکش شیطانوں سے بچائے اور سیدنا ابراہیم کے دین حنیف پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔